السلام علیکم. آج سے ہم جس کورس کا ابتدا کر رہے ہیں وہ ہے ایڈوانسڈ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. یہ کورس ایک کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے حوالے سے آج کل بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بہت سارے بزنسز کو کاسٹ کا ایشو کافی ہے. کاسٹ ایک میجر کنسرن ہے بہت سارے مینیجرز کی کہ وہ کس طرح سے اس کاسٹ کو مینیج کریں. تو اس کورس میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ کاسٹ کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے کاسٹ کو ہم مینیج کریں تاکہ بزنسز کے لانگ ٹرم سکسیس کو انشور کیا جا سکے. جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی کیا ڈیفینیشن ہے. یہ کوئی ایک پریسائز چیز نہیں ہے، ایک جنرل سی ڈیفینیشن ہے. اس میں ہم جو براڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ دیکھتے ہیں: پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ، میجرنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ اکنامک انفارمیشن ٹو پرمٹ انفارمڈ ججمنٹس اینڈ ڈیسیژنس، پرووائڈ انفارمیشن ٹو ڈیسیژن میکرز ٹو میک گڈ ڈیسیژنس. تو اب یہ ہے کہ پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ کیا چیز ہے. آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن، اکنامک انفارمیشن کیسے ہوگی؟ آئیڈینٹیفائی اس کو کیا جائے گا تھرو سم فارم آف ڈاکیومنٹیشن. میجرنگ ہوگی ان ٹرمز آف منی کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اور کمیونیکیٹنگ انفارمیشن وہ ہوگی کچھ رپورٹس کے ذریعے کہ انفارمیشن مینجمنٹ کو دی جائے کس طرح کی ان کے پاس رپورٹس اویلیبل ہیں. جو رپورٹس ان کے پاس آتی ہیں وہ ان کو ایسی انفارمیشن دے جس کو ہم نے کہا ہے پرووائڈ انفارمیشن فار گڈ ڈیسیژنس. ڈیسیژن میکنگ اصل میں ہوتی ہی ساری کی ساری انفارمیشن کی بیسس پہ ہے. جو کوالٹی آف انفارمیشن ہوگی وہی کوالٹی آف ڈیسیژنز ہوگی. ایک چیز ہم جو دیکھیں گے اب کہ یہ یوزرز، آپ نے یہ کورس پہلے کیا ہوگا، جو پرانا کورس ہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا، اس میں یوزرز کو آپ نے ضرور کور کیا ہوگا. بہرحال ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یوزرز اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے کون کون ہوتے ہیں اور کس کس وجہ سے ہوتے ہیں، کیا ان کی یوز ہوتی ہے انفارمیشن کی. تو یہ ایک دوبارہ سے ریمائنڈر کے طور پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک یوزر ہے مینیجرز. مثال کے طور پر مینیجرز کو کیوں چاہیے ہوتی ہے انفارمیشن؟ وہ چاہیے ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ اینڈ کنٹرول کے لیے. مینیجرز نیڈ انفارمیشن فار ڈیسیژن میکنگ اینڈ کنٹرول. شیئر ہولڈرز need information for value and income from investments. Employees will need information to see the ability to pay salaries and avoid redundancies. Creditors will see the company's ability to meet financial obligations. Government will need information for statistical information purposes and to assess taxes. And there will be other users such as potential investors and other research users. Decision making is essentially relying on information. So managers will need information for decision making and shareholders will use it for investment purposes. Users can be divided into two categories: internal users within the organization, external users, i.e. shareholders and creditors. Management accounting is for internal users. Financial accounting information is for external users. تو یوزرز کو ہم نے دو اس میں ڈیوائڈ کیا کیٹیگریز میں، ایکسٹرنل اور انٹرنل. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ہے جس کو ہم دیکھیں گے وہ اسینشلی انٹرنل یوزرز پہ فوکس کرے گی. اس کی انفارمیشن اس طرح کی ہوگی جو کہ مینجمنٹ کو استعمال کرنے میں، ڈیسیژن میکنگ میں وہ استعمال کرنے میں فائدہ دے گی. جو دوسری کیٹیگری ہے یوزرز کی، وہ جیسے آؤٹ سائڈ یوزرز ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، کریڈیٹرز ہیں، ان کے لیے جو انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے. وہ رپورٹس فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹس استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر آج انٹرنل انفارمیشن مینجمنٹ کے لیے ڈسکس کریں گے. تو ڈیسیژن میکنگ جب ہم نے دیکھنی ہے تو ڈیسیژن میکنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ پروسیس کیا ہے. ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹیوز، سرچ الٹرنیٹیو کورسز آف ایکشن، گیدر ڈیٹا اباؤٹ alternatives,
select appropriate alternative. تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے وہ دو حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا, ایک پلاننگ اور ایک کنٹرول. ڈیسیجن میکنگ لہٰذا ایک پلاننگ کا حصہ ہے ڈیسیجن میکنگ, اور ایک ہے کنٹرول کے حصے, اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ. پلاننگ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا, جو کنٹرول کے کانٹینٹس ہیں وہ ہیں امپلیمنٹ ڈیسیجن, compare actual and planned outcomes, respond to divergence from plans. تو ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے ہم کمپوننٹس کو اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. پہلا اس کا اسٹیپ ہم نے پلاننگ کے حوالے سے دیکھا, آئیڈینٹیفائنگ آبجیکٹیوز. اکنامک تھیوری یہ کہے گی کہ فرمز سیک ٹو میکسیمائز پروفٹس. یہ ایک بڑا سمپلسٹک ہے ویو, اس کو ہم تھوڑا سا اور براڈ کریں گے. فرم از اے کولیشن آف ویریس گروپس, shareholders, employees, customers, suppliers. Broadly, firms seek to maximize future cash flows. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ جو فرمز ہیں وہ they will seek to maximize future cash flows, نہ کہ صرف وہ ایک پروفٹ کو دیکھیں. پروفٹ ایک تھوڑا سا دیکھنے, پروفٹ زیادہ تر انٹرسٹ کرے گا شیئر ہولڈرس کو جو مالک ہیں, لیکن باقی جو کولیشن ہے فرمز کی, ہم نے کہا کہ اس میں امپلائیز بھی شامل ہیں, اس میں کسٹمرز بھی شامل ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے ہوگا کہ ہم اس کو ایسے کہیں کہ یہ فرمز ول سیک ٹو میکسیمائز نیٹ کیش فلوز. دوسرا جو ہم نے کہا ڈیسیجن میکنگ کا اسپیکٹ ہے وہ ہے سرچ فار الٹرنیٹیوز, پاسبل کورسز آف ایکشن ٹو اچیو آبجیکٹو, اسینشیل ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس, جس میں آئیں گی ڈیولپنگ نیو پروڈکٹس ان ایگزسٹنگ مارکیٹس, developing new products for new markets, developing new markets for existing products. Search for alternatives involves acquiring information concerning future opportunities. اصل جو کرکس ہے ڈیسیجن میکنگ کا وہ ہے بھی یہی کہ آپ نے مختلف الٹرنیٹیوز میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا الٹرنیٹیو اڈاپٹ کیا جائے اور وہ سوٹیبل رہے گا. تو سرچ فار الٹرنیٹیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پاسبل کورسز آف ایکشن لینے ہوتے ہیں, کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا کیا ہم اس میں سے کون سا آبجیکٹو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیج از ٹو گیدر ڈیٹا. وین پوٹینشیل ایریاز آف ایکٹیویٹی آر آئیڈینٹیفائڈ, مینجمنٹ شوڈ اسیس پوٹینشیل گروتھ ریٹ, ability to establish adequate market share, cash flow for each alternative activity. Uncontrollable factors بھی کچھ ہوں گے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ مینجمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ چیزیں ایز اے گیون ہمیں لینی پڑیں گی. اکنامک بوم ہے یا ریسیشن ہے, انفلیشن کتنی ہے, اور کمپٹیشن کیسا ہے, اسٹرینتھ آف کمپٹیشن وہ کس طرح کا ہے. تو لہٰذا ڈیسیجن میکنگ کے لیے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ الٹرنیٹیوز آئیڈینٹیفائی کیے, اس کے بعد ان کے لیے ہم نے انفارمیشن گیدر کی. انفارمیشن گیدر کی کہ وہ کیا کیا انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوگی. اس میں ہم نے کہا پوٹینشیل گروتھ ریٹ دیکھا جائے. جو پوٹینشیل گروتھ ریٹ ہے وہ ایسی بزنس میں لہٰذا ہم جائیں جس کے اندر فیوچر گروتھ ہو. ایک ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ آج کل بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن اگر آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے ایز این الٹرنیٹیو, اس کی پوٹینشیل گروتھ نہیں آئے گی. تو لہٰذا ایک پوٹینشیل گروتھ بزنس کے لیے دیکھنا ایک وہ ضروری ایسپیکٹ ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مارکیٹ شیئر اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. اب ایک طرح سے مثال لیں ہم کہ بیوریج انڈسٹری ہے, اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں کوکا کولا, پیپسی کولا, ان کی ایک بڑی مارکیٹ کی پریزنس ہے اور انہوں نے مارکیٹ کو بہت ہی افیکٹولی کور کیا ہوا ہے. تو لہٰذا کوئی نیا انٹرنٹ آ کے اور نئی کوئی ڈرنک انٹروڈیوس کرے, بیوریج انٹروڈیوس کرے, تو اس کی ایبلٹی ٹو ایکوائر مارکیٹ شیئر وہ پھر لہٰذا دیکھنی پڑے گی کہ کیسے کی جائے گی, کیا اس کی کاسٹ ہوگی, ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر انڈسٹری میں جو مین آج کل بزنس پریزنس ہے وہ ہے ٹویوٹا کمپنی کی اور ہونڈا کمپنی کی. یہ دو میجر کمپنیز ہیں جو میجر کارز کی مارکیٹ پہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی کار انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے اس مارکیٹ میں تو اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا اس مارکیٹ میں کار اور ایڈ کی جا سکتی ہے, اس میں اگر ہم نے مارکیٹ شیئر لیا تو کیا وہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کاسٹ ہوگی. تو یہ میجر ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے مارکیٹ شیئر کو کسی طرح سے ایکوائر کرنا ہے,
تو ہم وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ گیدرنگ انفارمیشن اور گیدرنگ ڈیٹا کا یہ ایک کافی بڑا حصہ ہوتا ہے. پھر تیسری ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ کیش فلو فار ایچ الٹرنیٹیو ایکٹیویٹی وہ اسیس کرنی ہے. کیش فلو از اے نیٹ کیش ان کیش آؤٹ. کیش فلو کیا چیز ہے؟ ڈیٹیل آف کیش کمنگ ان اینڈ ڈیٹیل آف کیش گوئنگ آؤٹ. کیش کمنگ ان کیسا ہوگا؟ انکم ہوگی فرام سیلز، انکم ہوگی فرام ادر انویسٹمنٹس اور دوسرے ذرائع. اور آؤٹ فلوز میں آپ کے سارے ایکسپینسز اور ساری انویسٹمنٹ اور کیپٹل ایکسپینڈیچر وہ سارا آئے گا. تو یہ نیٹ کیش فلوز کو آپ نے دیکھنا ہے، دیکھ کے کہ یہ الٹرنیٹیوز میں کیا کیا کیش فلو بنتی ہے، کس الٹرنیٹیو کی کیش فلو بہتر لگتی ہے. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایک طرح سے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کو دیکھا جا سکتا ہے، ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ وہ یوزرز ول لک ایٹ دا نیٹ کیش فلو ارائزنگ فرام اینی الٹرنیٹیو. تو کیش الٹرنیٹیوز کو دیکھنا ہے، کیش فلوز کو دیکھنا ہے کہ اس کس الٹرنیٹیو کی بہتر کیش فلو آتی ہے. کچھ فیکٹرز اس میں بہرحال ہوں گے جو کہ انکنٹرولبل ہوں گے. ہم نے 3 فیکٹرز کا ذکر کیا کہ اکنامک بوم یا ریسیشن. تو بوم ہوگی یا ریسیشن ہوگی، اس کا انوائرمنٹ کی جو ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں اس کا کنٹرول کسی ایک انڈیویجول بزنس یا کسی ایک مینیجر کے پاس نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہیں وہ جو آپ نے ایز اٹ از ایزیوم کرنی ہے. کس طرح کی انفلیشن ہو رہی ہے، کس طرح کی اکنامک ریسیشن ہے یا بوم ہے. اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں یہ انکنٹرولبل فیکٹر ہے، انکنٹرولبل کنڈیشن ہے فار مینیجرز. انفلیشن کا ہم نے ذکر کیا ہے. انفلیشن ایک اور چیز ہے جو آپ نے لینی ہوتی ہے جو ہے ایز اٹ از. انفلیشن کا ایفیکٹ ہوتا ہے بزنسز کے اوپر. کاسٹ انکریز کر جاتی ہیں. جب کاسٹ انکریز کر جاتی ہیں تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ فال کر جاتی ہیں، جو اسپینڈیبل انکمز ہیں لوگوں کی وہ کم ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس حوالے سے آپ نے اپنی انفارمیشن کو اسمبل کرنا ہے اور مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ بزنس ہم اس انفلیشنری کنڈیشن میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور تیسری چیز ہم نے کہا تھا کہ ہوگی وہ اسٹرینتھ آف کمپٹیشن. ایک طرح کی اسٹرینتھ آف کمپٹیشن جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ کنڈیشنز کیسی ہیں. کمپٹیشن کو اسیس کرنا یہ بھی ایک ارلی سٹیجز کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ایک امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ ہم اس فیلڈ میں، اس ایریا میں، اس بزنس میں انٹر کریں تو کیا ہم اپروپریٹلی کمپیٹ کر سکتے ہیں، افیکٹولی کمپیٹ کر سکتے ہیں، کیا ہم اس مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں. کمپٹیشن کی مختلف اسٹرینگتھ ہو سکتی ہے. ایک تو ان کا سائز اسٹرینگتھ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی سائز کی کمپٹیشن ہے. یوزلی جو بڑی سائز کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز. اب ملٹی نیشنل کمپنیز کو بڑی ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں کہ دنیا بھر میں ان کی پریزنس ہوتی ہے، دنیا بھر میں ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں ان کی ریسورس جنریشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے اس قسم کے کمپٹیشن سے کمپیٹ کرنا ہے تو وہاں آپ کی اسٹریٹجیز اس کے حساب سے ہونی پڑیں گی کہ کیا آپ کے پاس اس طرح کا پروڈکٹ ہے، کیا آپ کے پاس اس طرح کی ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں، کیا آپ کے پاس اس طرح کی مارکیٹ کی ریسرچ ہے جس سے آپ اس کو جا کر ایسی بزنس میں انٹر ہو سکتے ہیں. یہ ساری گیدرنگ انفارمیشن کی بات ہے. ہم نے کہا تھا کہ مختلف الٹرنیٹیوز کو ہم ویلیو کریں گے، مختلف انفارمیشن الٹرنیٹیوز کے بارے میں ہم انفارمیشن گیدر کریں گے، اور انفارمیشن گیدر کرنے کے یہ مختلف ذرائع تھے اور مختلف طریقے تھے. ان کو ہم نے وے کر کے گیدرنگ ڈیٹا کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہوگا وہ ہوگا سلیکٹ اپروپریٹ الٹرنیٹیو. سلیکٹ اپروپریٹ الٹرنیٹیو میں جو ہم چیز دیکھیں گے اس میں ان پریکٹس ڈیسیجن میکنگ انوالوز چوزنگ بٹوین کمپیٹنگ alternatives and selecting the one that best meets the organization's objectives. Assuming objective to be to maximize future net cash flows, alternatives selected will be based on comparison of different cash flows. آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم نے کس طرح سے بیسٹ میٹ کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ویسے ہی ایک میکسیمائزیشن آف پروفٹ، میکسیمائزیشن آف کیش فلو اس حوالے سے ہے. ڈیسیجن میکنگ جو ہوگی وہ ہوگی چوزنگ بٹوین الٹرنیٹیوز اینڈ سلیکٹنگ دا موسٹ اپروپریٹ الٹرنیٹیو دیٹ ول میٹ دا آرگنائزیشنز آبجیکٹیوز. آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو وہ الٹرنیٹیو میٹ کرے گا جو یا تو بیسٹ کیش فلو دے گا، یا وہ بیسٹ پروفٹیبلٹی دے گا، اور یا وہ
ایک طرح سے اس کو ان دونوں کنڈیشنز کو میٹ کرے گا. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ فیوچر نیٹ کیش فلوز اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ میکسیمائز کرنے ہیں تو ہمیں ایک کمپیریزن چاہیے ہوگا بٹوین دا ڈفرنٹ کیش فلوز. تو الٹرنیٹیو سلیکٹنگ دا اپروپریٹ الٹرنیٹیو، وہ پھر یہ بات آ جائے گی کہ آپ کے پاس مختلف کیش فلوز ہیں اور ان کیش فلوز میں سے آپ نے سلیکٹ کر کے ایک بیسٹ الٹرنیٹیو چوز کرنا ہے which is going to suit your business objectives, which is going to suit your company's aims, and this is going to give you the best result for the organization. تو یہ تین چیزیں تھیں جو ہم نے کہا کہ پلاننگ کے اسپیکٹ میں یہ ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں. ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے پلاننگ اینڈ کنٹرول. پلاننگ میں ہم نے ایگزامن کیا کہ آپ نے انفارمیشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، اس کی انفارمیشن گیدر کرنی ہے، الٹرنیٹیو چوز کرنے ہیں، اور اس کے بعد ایک سلیکٹ کرنا ہے اپروپریٹ الٹرنیٹیو. جب یہ الٹرنیٹیو ہو جائے سلیکٹ، تو اس کے بعد کنٹرول کا اسپیکٹ آتا ہے. کمپیئرنگ ایکچوئل ورسز پلان. دا مینیجریل فنکشن آف کنٹرول کنسسٹس آف میجرمنٹ، رپورٹنگ اینڈ سبسیکوینٹ کریکشن آف پرفارمنس ٹو انشور firms' objectives are achieved. Performance reports of actual costs and revenues in comparison with budget should be prepared at regular intervals. These reports highlight activities that do not conform to plan. تو کنٹرول کا حساب شروع ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا جو کنٹرول کا اسپیکٹ ہے اس میں پہلی چیز ہے کمپیئرنگ ایکچوئل ورسز پلان. ایکچوئل ورسز پلان کا یہ مقصد ہوگا کہ آپ نے جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اس کو دیکھا اور اس کو پلان سے کمپیئر کیا کہ کہاں گیا، کیسی ہوئی. یہ مینجمنٹ فنکشن ہم نے کہا ہے دس کنسسٹ آف میجرمنٹ، رپورٹنگ اینڈ سبسیکوینٹ کریکشن آف پرفارمنس. میجرمنٹ اینڈ رپورٹنگ، یہ کمپیئر ایکچوئل. اب آپ کے پاس ایک شروع ہو گیا، آپ نے ڈیسیجن لے لی، ڈیسیجن لے کے آپ نے ایک الٹرنیٹیو سلیکٹ کر لیا اور الٹرنیٹیو سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو جب امپلیمنٹ کر دیا تو اس میں آپ کے پاس ایکچوئل ریزلٹس آنے شروع ہو گئے. جب ایکچوئل ریزلٹس آنے شروع ہو گئے دین یو ہیو ٹو کمپیئر دا ایکچوئل ریزلٹس ود دا پلانڈ ریزلٹس. تو کس طرح سے آئیں گے ریزلٹ؟ وہ رپورٹ کے فارم میں آئیں گے. آپ نے جو بھی کام کیا ہوگا وہ ایکچوئل کا جو ہوگا رزلٹ وہ پلان سے بہت دفعہ میرا تو تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر پلان سے مختلف ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے پلان آپ ہر چیز کو کر نہیں سکتے، پلان میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. آپ پلان کو کسی انفارمیشن بیسس کے اوپر پلان بناتے ہیں، لیکن جب ایکچوئل آتا ہے سامنے وہ ایکچوئل ول ریفلیکٹ کہ ریالٹی میں کیا ہوا، ایکچوئل کنڈیشنز کیا رہیں. اس میں آپ نے پلان میں جو ایزمپشنز لی تھیں اس میں ایزمپشنز میں آپ نے فور کاسٹ کیے، اس میں آپ نے پرائسز، سیلز، والیومز، یہ مختلف چیزیں آپ نے فور کاسٹ کی، ان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے ایکچوئل کے ساتھ. اور ایکچوئل جب ہوتا ہے وہ ایکچوئل پرائس کیا سیٹ ہوتی ہے، مارکیٹ کنڈیشنز کیا رہتی ہیں، وہ پلان سے مختلف ہو سکتی ہیں. تو ان کو کمپیئر کرنا یہ ایک کنٹرول کا حصہ ہے کہ کنٹرول میں آپ نے پلان کو ایکچوئل کے ساتھ کمپیئر کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا کہاں کہاں ڈفرینسز ہے. آئیڈینٹیفائنگ کرنا ڈفرینسز کا یہ ہے جو ایک سٹیپ ہے کنٹرول کا، جسے ہم کہتے ہیں رسپونڈنگ ٹو ڈائیورجنس. Effective control requires that corrective action is taken for diverging activities. This may require modification in plan if the plan, which is a budget, is inappropriate and not attainable. اب یہ جو responding to divergence ہے، یہ responding to divergence جو ہے یہ بڑا ایک important aspect ہے ساری control activity کا. اس کو ہم نے کہا ہے کہ effective control will require corrective action should be taken. Corrective action should be taken between the difference between actual and planned result. تو یہ جو ڈائیورجنس ہے، یہ ڈائیورجنس کو ہم دیکھ رہے ہیں. This will reflect what has happened which was not previously planned. What has happened جو ہم نے previously conditions کو forecast کیا تھا، ہماری conditions جس میں selling price ہو سکتی ہے، جس میں sales volume ہو سکتی ہے، cost کی چیزیں ہو سکتی ہے، manufacturing quantities، ان ساری چیزوں کا جو فرق ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا ہم نے جب ڈائیورجنس کیلکولیٹ کی فرام پلان. اب اس کو رسپونڈ کرنے کا جو حصہ ہے وہ کنٹرول کا ایک فائنل حصہ ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. رسپونڈ کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس وجہ سے آپ کی ڈائیورجنس آئی. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں.
کچھ ایسی ہو سکتی ہیں جو کنٹرولبل ہیں اور کچھ ایسی ہو سکتی ہیں جو انکنٹرولبل ہیں. انکنٹرولبل میں تو آپ کے پاس ایک اکنامک انوائرمنٹ آ جائے گا, ریسیشن ہے, انفلیشن ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں, خاص طور پہ نیو کمپٹیشن ہے, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اپنی ریزلٹس میں فوکس سے فرق آ سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کنٹرولبل بھی ہوں گی. ان میں یہ چیزیں شامل ہیں, آپ نے انفیشنسی الاؤ کر دی, آپ نے کاسٹ ویسٹیجز الاؤ کر دی, پروسیس میں لاسز کریپ ان کر گئیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پلان سے ایکچوئل کو ڈفرینشیٹ کر دیں گی, فرق لے آئیں گی, اور وہاں پر آپ کو رزلٹ میں ڈفرینس آئے. رسپونڈنگ ٹو دیز ڈائیورجنسز, دس از دا پارٹ آف مینجمنٹ, دس از دا پارٹ آف مینجمنٹ کنٹرول, کہ جہاں انفیشنسیز آئی ہیں, جہاں لاسز آئی ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے. جہاں پر مٹیریل کی یوسیج میں فرق آئے ہیں, جہاں پر لیبر کی اور دوسری جو مین پاور کاسٹ ہے اس کی کاسٹ کو ہم نے جیسے فور کاسٹ کیا تھا اس سے اگر زیادہ ہے تو اس کو ویسے کنٹرول کرنا چاہیے. عام طور پر کم تو یہ ہوتی نہیں ہے کاسٹ انلیس پروڈکشن کم ہو یا کوئی کوانٹٹیز میں فرق آئے. تو یہ تھا جو ڈائیورجنس کی رپورٹ. دوسری بات ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے دیکھنے کا کہ کہیں پلان جو ہم نے بنایا تھا اس میں تو ایسی فیکٹرز شامل نہیں تھے جو کہ اٹینیبل ہی نہیں تھے. اگر پلان اٹینیبل نہیں ہوتا تو اس کو پھر ہمیں پلان کو چینج کرنا چاہیے اور پلان میں چینجز لانے چاہیے. تو جہاں تک ہو سکتا ہے پلان کو ایسا ریئلسٹک بنا دیں کہ جو ہم نے پلان کیا ہے وہ پلان ویسا کہ ویسا اٹینیبل ہو, اور اس کے بعد اٹین کرنے میں جو پرابلمز آئی ہیں وہ ہم اس کو فیس کریں, اس کو فائن ٹیون کریں, ان کو امپروو کریں. ایک امپروومنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بزنسز میں کنٹینیولی. تو مینجمنٹ کا یہ امپروومنٹ کا بڑا حصہ ہے کہ مینجمنٹ اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کرتا رہے اور پلان کرنے کے بعد ان کو کنٹرول کرے کہ جس طرح سے پلان کیا ویسے ہی پرفارمنس ہوتی رہے اور اس طرح سے اپنے جو آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے ہیں وہ میٹ ہوں. انٹروڈکشن ہم کر رہے ہیں, مینجمنٹ کو انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں, تو لہٰذا یہ ایک طرح سے دوبارہ سے اس چیزیں استعمال ہوں گی, ہمیں ایک پرسپیکٹو ملتا ہے کہ کہاں سے ہم نے اس کورس کو شروع کرنا ہے. اب ہم ذرا کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا نیو مینجمنٹ اپروچز آج کل استعمال ہو رہی ہیں. یہ سلائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر میں جس چیز کو کہا گیا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن از ٹاپ پرائیورٹی. اب آج کل جو مینجمنٹ اپروچ ہے وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کے اوپر فوکس کرتی ہے. دس از دا ٹاپ پرائیورٹی فار ڈیلنگ ود کمپٹیشن, ڈیلنگ ود انوائرمنٹ اینڈ امپروونگ یور بزنسز. اس کے 4 ایسپیکٹس آپ دیکھیں گے. ایک ہے اس کا کی سکسیس فیکٹرز, جس میں آئے گی کاسٹ, کوالٹی, ٹائم اینڈ انوویشن. دوسرا ایک ایسپیکٹ آپ دیکھیں گے اس میں ہے کنٹینیوس امپروومنٹ. تیسری جو ہم بات ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹوٹل ویلیو چین انالیسس, اور ایک چوتھی ایسپیکٹ کافی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے امپلائی امپاورمنٹ کا. تو کچھ نیو مینجمنٹ اپروچز کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہ نیو مینجمنٹ اپروچز کیا ہیں آج کل عام طور پر. پہلے تو یہ دیکھیں کہ نیو مینجمنٹ اپروچز کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. جو آج کل بزنسز ہیں وہ بڑی کمپیٹیٹیو اور ٹف کنڈیشنز ہوتی جا رہی ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہے گلوبل ریسیشن کا معاملہ آ رہا ہے سامنے, تو دنیا بھر کی جو انٹرنیشنل کنڈیشنز ہیں وہ سب بزنسز کو تقریباً دنیا کے ہر خطے میں افیکٹ کرتی ہیں. خاص طور پر آج کل کچھ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کی تصدیق کریں گے کہ بزنس کی کنڈیشنز آج کل کیسی ہیں. تو مینجمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. مینجمنٹ کی کچھ نئی جو اپروچز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ مینجمنٹ اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہے اور مینجمنٹ کیا کرتی ہے, اس کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہے کہ یہ معاملات ہم کیسے ڈسکس کریں. آفٹر آل ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ بیسکلی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا ہے, تو کاسٹ کو مینیج کس طرح سے کرتی ہے مینجمنٹ وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو چیز آپ نے سلائیڈ میں دیکھی کہ کسٹمر ہیز دا کی فوکس, کسٹمر سیٹسفیکشن سلائیڈ میں ہم نے کہا تھا از دا ٹاپ پرائیورٹی. بزنسز اب یہ کہتی ہیں تقریباً کہ کسٹمر کو جب آپ پروڈکٹ کوئی دیں, وہ آپ کے پروڈکٹ کو کنزیوم کرے, استعمال کرے, تو وہ ایک ڈیلائٹ محسوس کرے. ڈیلائٹ سے ہوئی وہ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ وہ لائلٹی کریٹ ہوتی ہے, اس سے آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ اس کی وابستگی بڑھتی ہے, اس کی کنزمپشن بڑھتی ہے, آپ کی بزنس کی سکسیس بڑھتی ہے. تو کسٹمر سیٹسفیکشن جسے کہتے ہیں, کسٹمر از دا کنگ, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں. کسٹمر از دا کنگ کہیں
یا آپ کہیں کہ کسٹمر کی ڈیلائٹ ہونی چاہیے، وہ ایک بڑا فوکس بن گیا کہ کس طرح سے پھر یہ چیز لائی جائے. تو کسٹمر کو فوکس کرنا بزنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. کسٹمر نیڈس کو فلفل کرنا، بلکہ کوالٹی کو ڈیفائن اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ کسٹمر کی نیڈز 100% فلفل ہو رہی ہوں. تو مینجمنٹ اس کے بارے میں کس طرح سے کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہیں، ہم اس میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. ایک ایسپیکٹ ہم نے اس کا دیکھا تھا، وہ تھا کہ اس کے کی سکسیس فیکٹرز میں کیا چیزیں شامل تھیں. کاسٹ اینڈ ایفیشنسی اس میں شامل، کہ کاسٹ اینڈ ایفیشنسی جو ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ، ایک تو کوالٹی اور کاسٹ ایفیشنسی، دو چیزیں چاہیے کسٹمر کو. ہی شوڈ ہیو اے گڈ ہائی کوالٹی پروڈکٹ اینڈ اٹ شوڈ کاسٹ him as little as possible. A little as possible, of course, means by reference to the competition, what other people can provide him. Cost efficiency and quality. Keeping costs low and being cost efficient provides an organization with a strong competitive advantage. Accuracy and reliability in costing systems has gained importance. Companies are focusing on total quality management, TQM, in response to customer demands for high quality. The goal of TQM is customer satisfaction. Keeping costs low and being cost efficient, یہ لہٰذا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہو گیا. کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کی کاسٹ ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ، بیکاز ایز آئی سیڈ دنیا میں کنڈیشنز ایسی ہو رہی ہیں، بزنسز آر بیکمنگ مور اینڈ مور کمپیٹیٹیو. ایک فائنینشیل کرنچ کی سچویشن ہے جس سے اسپینڈنگ انکم، ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں. تو اب آپ نے اپنی بزنسز کو سکسیزفل کرنے کے لیے کسٹمر کو وہ کاسٹ پرووائڈ کرنی ہے اور وہ کوالٹی پرووائڈ کرنی ہے جو کہ کمپیٹیٹیو ہو اور دوسروں سے بہتر ہو. تو اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی ایکوریسی اور اس کی ریلائبلٹی ایک نئی امپورٹنس گین کر گئی ہے. کس حد تک انفارمیشن کو اینالائز کیا جائے، کس حد تک اس کو مائنیوٹلی اینالائز کر کے اس کو ریفلیکٹ کیا جائے اور ایکوریٹلی ریفلیکٹ کیا جائے. ڈیسیجن میکنگ ہم نے کہا کہ بالکل ہی ڈیپینڈ کرتی ہے آن دا کوالٹی آف انفارمیشن. جس کوالٹی کی انفارمیشن ہے اس کوالٹی کی ڈیسیجن ہے. اب اس کمپیریٹیو انوائرمنٹ میں آج کل کی بزنس کنڈیشنز میں، ٹف بزنس کنڈیشنز میں آپ کے پاس مینجمنٹ رپورٹس ہو جو کہ آپ کو ایکوریٹلی ریفلیکٹ کریں ڈیٹیل آف کاسٹ اور ڈیٹیل ایکوریٹلی آف کاسٹ، کہاں کہاں کاسٹ کی ہم نے ویسٹیج کی ہوئی ہے یا کہیں لاسز ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو کیسے مینیج کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ ایک بڑی امپورٹنس اس کی آ گئی ہے. تو لہٰذا مینجمنٹ اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے سسٹمز اب وہ زیادہ تر اس طرح کے ہونے لگے ہیں کہ وہ ایک تو آن لائن ہوں، کمپیوٹرائزڈ ہوں، آپ کے پاس اس وقت ہی انفارمیشن موجود ہو اور اس کے بعد وہ ایکوریٹلی ریفلیکٹ کرے کہ کنڈیشن کیا ہے آن دا فیکٹری فلور، آن دا مارکیٹ. تو بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ ہم اب مینجمنٹ کی انفارمیشن کو ریفلیکٹ کریں ان اکاؤنٹنگ with respect to gaining cost efficiencies and improvement لہذا of quality of product that is being marketed. Companies, we said, are now focusing on total quality management, TQM. Total quality management کیا چیز ہے کہ ان کے ہر aspect of operation میں starting from where they start to bring in the raw materials، اس کی raw material کی buying میں، اس کی انسپیکشن میں، اس کی اسٹوریج میں، بعد میں اس کی کنورژن انٹو پروڈکٹ میں، اور کنورژن انٹو پروڈکٹ کے بعد اس کی اسٹوریج آف فنش پروڈکٹ اینڈ دین ڈلیوری اینڈ مارکیٹنگ آف دا پروڈکٹ. تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پہ اب کمپنیز کا فوکس ہے کہ ہر اسپیکٹ وہ دیکھیں، ہر اسپیکٹ کو وہ ایفیشینٹ بنائیں، ہر اسپیکٹ کے اندر وہ امپرومنٹس لائیں، اس کی بیسس پہ وہ اپنی آرگنائزیشن کو اور بزنسز کو مینیج کریں. تو ہم نے اس میں کہا کہ گول آف TQM از کسٹمر سیٹسفیکشن. ہر ایسپیکٹ کو، ہر اگر پروسیس کو وہ امپروو کر لیں گے تو اوور آل اینڈ پروڈکٹ بھی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اچھا نکلے گا. کاسٹ ایفیشنسی اینڈ کوالٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا جو نیکسٹ چیز تھی وہ تھی کنٹینیوس امپروومنٹ. کنٹینیوس امپروومنٹ از اے پروسیس دیٹ فوکسز آن ڈلیوری آف پروڈکٹس اور سروسز آف کنسسٹنٹلی ہائی کوالٹی ان اے ٹائملی فیشن. It is cheaper to produce
items correctly the first time rather than to waste resources making substandard items that had to be detected, reworked, scrapped or returned by customers. Continuous improvement چاہیے. ہم نے کہا کہ continuous improvement چاہیے in processes, delivery of product, innovation چاہیے آپ کو products processes میں. آپ کو وہ یہ چاہیے کہ آپ جس طرح سے ایکوائر کر رہے ہیں وہ ایکوائرنگ کا پروسیس یو آئیڈینٹیفائی دا چیپسٹ پاسبل سورسز فرام ویئر ٹو بائی یور را مٹیریلس. یو ہیو ٹو ہیو گڈ کوالٹی را مٹیریل. اس کی بیسس پہ آپ کا فائنل پروڈکٹ ریفلیکٹ کرے گا کہ آپ کا فائنل پروڈکٹ کیسا ہے. اچھی کوالٹی آف ان پٹ ہوگی تو اچھی کوالٹی آف آؤٹ پٹ ہوگی. تو کنٹینیوس امپروومنٹ میں آپ کے پاس آل دا ٹائم یو آر سرچنگ فار ایڈیشنل اینڈ نیو سورسز اینڈ یہ طریقہ ہو گیا بزنسز کا. آل دا ٹائم دے مسٹ فوکس آن ٹرائنگ ٹو کنٹینیولی امپروو ایوری پروسیس اسٹارٹنگ فرام دا بائنگ پروسیس. اندر جو اپنی فیکٹری کے اندر اگر کوئی پروسیسز ہیں جو پروڈکشن کر رہے ہیں اس میں نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی, نئے پروسیسز آئیں گے, اس کی بیسس پہ نئی امپروو پروڈکٹس نکلتے ہیں. تو آپ نے اپنی مشینری کو اور ٹیکنالوجی کو اس کو امپروو کرنا ہے, ساتھ میں آپ نے بائنگ کو امپروو کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ڈلیوری ہے وہ ڈلیوری کس طرح سے آپ کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں, زیادہ جلدی دے سکتے ہیں. میٹنگ کسٹمر ریکوائرمنٹ اسینشیل چیز یہ ہے کہ آپ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں. سیٹسفیکشن آف کسٹمر وی سیڈ از دا ٹاپ پرائیورٹی. کوالٹی پہ بہت بڑا فوکس اب اس لیے بھی آ گیا ہے کہ کوالٹی اگر نہ ہو تو کوالٹی کی بیسس پہ آپ کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں. کسٹمر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, دے نیڈ ہائی کوالٹی پروڈکٹ. اگر ان کو وہ نہیں ملتی تو وہ پروڈکٹ وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اب آپ نے پروسیس کیا, پروڈکشن کر کے آپ نے پروڈکٹ ڈلیور کیا اور وہ واپس آ جائے. اب واپس آ جائے, ہو سکتا ہے آپ اس کو ریورک کریں, ہو سکتا ہے آپ اس کو دوبارہ سے پروسیس کریں اور دوبارہ سے اس کو مارکیٹ کریں. یہ ساری ایڈیشنل کاسٹ ہے. بزنسز اینڈ کمپنیز کین نو لانگر افورڈ دس. آپ کو ہم آج کل کے دور میں یہ چیز اگر ہم سوچیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, کس طرح سے ہماری بزنسز کو انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرنا ہے. اگر ہم روزمرہ کی بات کریں اور روزمرہ کی چیزیں دیکھیں, مثال کے طور پر آپ فرنیچر آرڈر کریں اور فرنیچر لے کے آئیں, فرنیچر پروڈیوس ہو. اب اگر فرنیچر میکر آپ نے جو آرڈر کیا ہے اس کی طرح کی چیز نہ پروڈیوس کرے, وہ آپ کو بنا کے دے کوئی ایسی چیز جو آپ کو وہ چیز نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ اس کو ریٹرن کر دیں. پھر آپ اس کو ریٹرن کریں گے تو پھر وہ دوبارہ اس میں چینجز کرے گا, پھر وہ دوبارہ اس میں ٹائم لگائے گا, دوبارہ ورک کرے گا, دوبارہ سے بولے. تو اس کے لیے اندازہ کریں جو بزنس رن کر رہا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی بزنس پہ کیا اثر پڑتا کہ اگر وہ گیٹ اٹ رائٹ دا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ ہی صحیح کر دیتا, پہلی دفعہ میں وہ آپ کو صحیح پروڈکٹ پروڈیوس کرے, اس کی کوالٹی کے کنٹرول ایسے ہوں, اس کی بزنس کی مینجمنٹ کے سسٹمز ایسے ہوں کہ وہ جو پری ڈیفائنڈ کوالٹی کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کرتا جائے ہر سٹیج پہ, تاکہ جو پروڈکٹ ڈلیور ہو وہ ایک فائنل ایسا ڈلیور ہو جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے. تو کاسٹ انوائرمنٹ میں کاسٹ کو مینیج کرنے کے لیے اور آج کل کے بزنس کی کمپٹیشن کے لیے لہٰذا یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں کہ ہم اپنی بزنسز کو کوالٹی اورینٹڈ کریں اور ٹو ڈو تھنگز رائٹ دا فرسٹ ٹائم. ایک بڑا جو اگزامپل ذہن میں آتا ہے وہ خواتین کی ٹیلرنگ کے حوالے سے ہے. کئی دفعہ میں نے بھی گھر میں دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, خواتین کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ کوئی ٹیلرنگ کے لیے جائیں تو چیز صحیح نہیں بنتی, تو پھر واپس آتی ہے, پھر اس کو دوبارہ لے کے جاتے ہیں, پھر اس میں چینجز کرتے ہیں, پھر وہ چینجز کر کے دیتا ہے, پھر دوبارہ آتی ہے. دس از آل کمپلیٹ ویسٹ, دس از آل کاسٹنگ ہم. اگر وہ یہ خیال کریں ہم کہ ہماری بزنسز پہ کیا اثر ہو کہ ہم یہ دوبارہ چیزیں لائیں اور دوبارہ ان کو, ایک تو کسٹمر کی آپ سمجھیں ڈسسیٹسفیکشن, کوالٹی نہ دینا, چیز ڈلیور کر دی اور کوالٹی نہیں ہے تو کسٹمر ویسے ہی ایک طرح سے ڈسسیٹسفائی ہو کے وہ دوسرے سورسز کو بھی دیکھ سکتا ہے. تو لہٰذا کسٹمر کے اوپر فوکس کر کے, کوالٹی کے اوپر فوکس کر کے, گیٹنگ ایسے سسٹم اسٹیبلش ہوں کہ جو چیزیں کسٹمر کو چاہیے ہیں وہ اسپیسیفکیشنز ہوں, کسٹمر ایسے اسپیسیفکیشن میں آپ کو انفارمیشن دے جس کے مطابق آپ وہ چیز پروڈیوس کریں اور وہ چیز کسٹمر کو دیں. دس از واٹ از گوئنگ ٹو پریزنٹ دا کسٹمر وتھ سیٹسفیکشن
and give your business success and continuity. تو بڑا امپورٹنٹ ہے لہٰذا ویسٹیج کو کنٹرول کرنا اور کوالٹی کو مینیج کرنا آج کل کے حوالے سے کہ ہاؤ ٹو میک شیور تھنگس وی کین گیٹ رائٹ دا فرسٹ ٹائم. کنٹینیوس امپروومنٹ کا یہ جو حصہ ہے یہ ایک اسپیکٹ ٹوٹل کوالٹی کو مینیج کرنا اور کنٹینیوس اور امپروومنٹ کو مینیج کرنا, دس از سو امپورٹنٹ. ایک اور پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں جو آج کل مینجمنٹ دیکھتی ہے, وہ ہے سائیکل ٹائم کو. سائیکل ٹائم is a measure that management accounting systems have begun to focus on. It is the length of time from start to completion of a product or service. Cycle time is minimized by reducing time spent on transfer of product during production, wait time, inspection time, reworking time, and holding period of inventory. These are referred to as non-value-added activities, as against processing time, which adds value to the product. Cycle time, لہذا from start to finish, جس سٹیج پہ آپ نے پروڈکٹس کو اکوائر کیا, را مٹیریلز کو اکوائر کیا اور اپنے فیکٹری میں آپ لے کے آئے, جو ایریاز جہاں پہ ویسٹ ہوتا ہے ٹائم, وہ پروڈکٹ میں آ جائیں, انسپیکشن نہ ہو, دیر تک پڑے رہیں, انسپیکشن نہ ہو, انسپیکشن ہو جائے, اسٹور میں نہ جائیں, اسٹور میں جائیں جگہ نہیں ہے, جگہ ہے کہیں اور آپ نے رکھنا ہے. یہ جو موومنٹ ہے ود ان دا فیکٹری, دس از کالڈ نان پروڈکشن نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹی. نان پروڈکٹیو اور نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹی, اس میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اگر وہاں کی کئی دفعہ کوالٹی سفر کر جاتی ہے کیونکہ پرانی پڑ جاتی ہیں چیزیں, کئی دفعہ خراب ہو کے وہ چیزیں اسکریپ کرنی پڑ جاتی ہیں. دس از آل کاسٹ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو مینیج کاسٹ ناؤ. تو سائیکل ٹائم کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر پروسیس کا ایک ٹائم سیٹ کر لیں, سسٹم سیٹ ہو, اس اسٹیج پہ گڈز ریسیو ہوں گے, اس جگہ جائیں گے, ایک پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ. تو یہ پلاننگ اور یہ جو پرو ایکٹیونیس ہے یہ بزنسز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اور اگر ہماری بزنسز اس طرح سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گی اور یہ چیزیں سوچیں گی, تو دس از ہاؤ دے کین کمپیٹ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. دنیا میں جب لوگ ایسے کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے کام کرنے ہوں گے. ہر چیز پلانڈ ہو کہ یہ ایک ایریا ہے جہاں مٹیریل ریسیو ہوگا, یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ انسپیکشن ہوگی, انسپیکشن میں اتنا ٹائم لگے گا. اس کے بعد یہ ایک ایریا ہے جو اسٹوریج ایریا, اسٹوریج ایریا میں اتنے دن رہے گی, وہاں سے کتنا کنزیوم ہوگا, کیسے ٹرانسفر ہوگا, اور وہ جو مٹیریل ہو رہا ہے کنزمپشن میں, پروڈکشن میں, اس کے بعد وہ انوینٹری میں جا رہا ہے. یہ ساری موومنٹ کا ٹائم جو ہے یہ سارا منیمائز کیا جائے, ساری ایک لوکیشن پلان بنتا ہے. لوکیشن پلان کے حوالے سے سو یہ سارے اسپیکٹ جو ہے یہ سائیکل ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے لیے منیمائز سائیکل ٹائم, کیونکہ ٹائم از کاسٹ. جتنا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اتنے آپ کے ریسورسز کنزیوم ہو رہے ہیں, اتنی آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. تو بڑے مائنیوٹلی سسٹم دیکھے جاتے ہیں کہ پورے اسٹارٹ ٹو فنش تک کیا کیا اس کے سائیکل میں پروسیسز ہیں اور کس طرح سے ویسٹیج کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کا ہی حصہ ایک ہے سائیکل ٹائم کا ہولڈنگ پیریڈ آف فنشڈ انوینٹری. تو لہٰذا یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے کہ آپ کتنی کوانٹٹی پروڈیوس کریں اور کتنی آپ سیل کریں. اس سیل سے بڑی کوآرڈینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنی سیل ہوگی اتنی پروڈکشن ہو, ورنہ آپ نے پروڈیوس کر کے انوینٹری میں رکھ لی اور وہ سیل اگر بہت عرصے تک نہیں ہو رہی تو یہ کاسٹ آپ کی فنڈ ٹائڈ اپ ہے, کیش ٹائڈ اپ ہے, اور یہ انوینٹری میں پھنسے ہوئے پیسے. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے آج کل کے حوالے سے مینیج کرنا ہے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں. ان چیزوں کو مینیج کر کے اس سے آپ نے منیمائز کرنی ہے کاسٹ. ہولڈنگ پیریڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پروسیسنگ ٹائم کیا لگتا ہے. پروسیسنگ ٹائم میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. پرانے پروسیسز ہوتے تھے, پرانی ٹیکنالوجیز ہوتی تھیں جن میں ٹائم زیادہ لگتا تھا. آج کل نئی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, نئی مشینری ہے, ہر پروسیس کو کئی دفعہ انہوں نے اسپیڈ اپ کیا ہوا ہے. ہر پروسیس میں نئی ویریشنز انوویشنز لائی گئی ہیں اور نئے اسپیکٹ ہیں, نئی پروسیس پروڈکٹس ہیں. کمپیئر کریں انٹرنیشنل, تو یہ چیز ہے جو آج کل مینجمنٹ ہو گئی ہے. یو ہیو ٹو بی الرٹ. آپ دیکھیں دنیا میں کیا چیز اویلیبل ہے, دنیا میں کیا لوگ کیسے کر رہے ہیں. ٹیکنالوجیز کئی دفعہ ہمیں باہر سے لانی پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ اویئرنیس ہونا, یہ ساری ہم جو مینجمنٹ اپروچ کی بات کر رہے ہیں, آج کل کی مینجمنٹ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر ہاؤ وی کین بی اویئر واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ, انٹرنیشنل کیا اسٹینڈرڈز ہیں,
کیا ہم ان کے مطابق ہیں؟ اسی بیسس پہ ہم پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پروڈکٹس، ہماری کاسٹ، ہماری جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں، یہ ہیں ساری چیزیں انڈسٹری میں ریلیٹ ٹو دس پروسیس آف امپروونگ مینجمنٹ. تو سائیکل ٹائم از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں ان میکنگ کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ کاسٹ ایفیشینٹ پروڈکٹس. ایک اور ایسپیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں مینجمنٹ کی نئی اپروچ، وہ ہے بینچ مارکنگ. بینچ مارکنگ از اے ٹیکنیک that is increasingly being adopted as a mechanism achieving continuous improvement. It is a process of measuring a firm's product, service, or activity against the other best performing organizations. Benchmarking involves a focus on latest developments and best practices that can be incorporated in various business operations. تو یہ بینچ مارکنگ ہے. اب بینچ مارکنگ کیا چیز ہے؟ ہم ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں، چاہے انٹرنیشنل ہو چاہے نیشنل ہو. آپ نے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں آپریٹ کرنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ باقی لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو بینچ مارکنگ اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروسیسز کو، اپنے پروڈکٹس کو، اپنی ٹیکنیکس کو ان چیزوں کے مطابق کرنا ہے جو کہ دوسرے لوگ بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کر کے کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کے پروسیسز میں اور آپ کے ساری پروسیس اور سارے کے سارے آپریشنز کے اندر ایک ایسی ایفیشنسی پیدا ہو جو کہ کمپٹیشن کو اویلیبل ہے. تو بینچ مارکنگ ہم نے کہا تھا کہ وہ ٹیکنیک ہے جو کافی اب استعمال ہو رہی ہے اور وہ ایک کنٹینیوس امپرومنٹ کی ٹیکنیک ہے. تو ٹیکنیک فوکس کرتی ہے اس چیز پہ کہ فرم کے جو پروڈکٹس ہیں اور سروسز ہیں وہ آپ دوسری دنیا کی بیسٹ پریکٹسز کے اگینسٹ کمپیئر کریں. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ اپنے پروڈکٹس کو پلیس کر سکتے ہیں اور آپ نیشنل مارکیٹس میں بھی کمپیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک گڈ کوالٹی اپروچ کرنی ہے. تو کوالٹی جو ہے سارا کا سارا فوکس اب کوالٹی کے اوپر آ گیا، اور بینچ مارکنگ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتی ہے بائی یوز آف بیسٹ پریکٹسز ٹو اڈاپٹ میجرز اینڈ سسٹمز جس کی بیسس پہ اچھی کوالٹی پروڈیوس ہو، اچھے ریزلٹس پروڈیوس ہوں، اچھی آؤٹ پٹ آئے تو کمپنی کی پروگرس اور کنٹینیوٹی انشور ہو. لیٹسٹ ڈیولپمنٹس دنیا میں آتی رہتی ہیں. ایک اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہو گئی ہے. مینجمنٹس آر نو لانگر ناؤ سٹنگ، جسے کہتے ہیں سٹنگ بیک آن یور لورلز. وہ اب زمانہ نہیں رہا. مینجمنٹ کو ہر وقت ہر طور پر اپنے آپ کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا چیز کیسے امپروو کریں، کس طرح کی ہماری چیز ہو، دنیا میں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ بینچ مارکنگ کی ایک نئی ایسپیکٹ ہے جو ہم مینجمنٹ اپروچز میں اب دیکھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. جو نیکسٹ ایسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں امپلائی امپاورمنٹ کا. ان دیئر کویسٹ فار کنٹینیوس امپروومنٹ مینیجرز ہیو فاؤنڈ دے ہیو ٹو ریلائی انکریزنگلی on people closest to the operating processes and customers to develop new approaches to improve performance. This has led to employees being provided with relevant information to enable them to make continuous improvements in processes. Employee empowerment ایک نئی چیز اب آ گئی ہے. جب آپ امپروو کر رہے ہیں، کوالٹی امپروو کر رہے ہیں، کنٹینیوس امپروومنٹ کر رہے ہیں، تو وہ پروسیسز کو اب مینجمنٹ نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ اس میں آئیڈیاز دے سکتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، چاہے پروسیسز کی پروڈکشن کے، چاہے وہ کسٹمر سے انٹرفیس میں. وہ لوگ ہیں لہٰذا جو کہ آپ کو آ کے بتا سکتے ہیں ہاں جی اگر اس طرح کریں گے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ اس چیز سے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں کہ کسٹمر کے پاس اور کیا چیزیں اویلیبل ہیں، دوسرے کسٹمرز کیا کر رہے ہیں. آپ کے آپریشنز جو کر رہے ہیں لوگ وہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو امپلائی امپاورمنٹ جو ہے وہ اب ایک ایسی چیز شروع ہو گئی ہے کہ امپلائیز کو وہ انفارمیشن دی جائے، ان کے ساتھ وہ ڈیٹیل اور انفارمیشن اور پلانز شیئر کیے جائیں جس سے ان کو پتہ ہو کہ امپلائیز کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اور کس سٹیج پہ ان کو وہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. سو دے آر دا بیسٹ پیپل اٹ از ریگارڈیڈ. تو ابھی تک تو یہ تھا کہ مینجمنٹ اپنے ہاتھوں میں سارا کنٹرول رکھتی تھی، زیادہ تر چیزیں خود ہی مینج کرتے تھے، خود ہی ساری پلاننگ کی، خود ہی. اب امپروومنٹ کرنے کے لیے سارے انیشیٹو خود لیے. تو آرگنائزیشنز نے یہ دیکھا کہ یہ جو امپلائیز ہیں دے میک اے ویری گڈ کنٹریبیوشن.
آئیڈیاز ان سے جنریٹ ہوتے ہیں اور نئے پروسیسز ان سے جنریٹ ہوتے ہیں. ناٹ اونلی اسمال کمپنیز بٹ آلسو لارج کمپنیز. لارج کمپنیز ول ڈو دا سیم تھنگ. They will empower their employees. They are going to provide employees with information. They are going to provide information plans to employees. Employees کی big conferences ہوتی ہیں دنیا بھر میں. دنیا بھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ایریا کے دوسرے ایریا کے امپلائیز کو آپس میں کانفرنسز میں آئیڈیاز شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسے کیا چیز کسی ایریا میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو وہ اسپیکٹ ہے اگر کوئی بڑی کمپنی ہے اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور ان کے پاس مختلف دنیا میں جگہ پر بزنسز ہو رہی ہیں تو وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کسی ایریا میں کسی سیکٹر آف مارکیٹ میں کس طرح سے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہو سکتا ہے ایسے آئیڈیاز آئیں جو دوسرے ایریاز میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ نیشنلی آپریٹ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا کہ امپلائیز کو ٹرین کیا جائے, اچھی ٹریننگ پروگرامز میں بھیجا جائے اور امپلائیز کو ٹرین کرنے کے بعد آپ ان کو بھی کانفرنسز میں شامل کریں. دنیا میں جہاں ورلڈ کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں ہمارے لوگ جائیں گے, وہ چیزیں دیکھیں گے کہ وہاں کیا پروڈکٹس ہیں, کس طرح سے سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے, کس طرح کی پروسیسز ہیں, کیا ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. وہ لوگ یہ دیکھیں گے تو پھر ہی اس کی بیسس پہ وہ آ کے یہ چیزیں اپنے پروسیس کے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اپنی بزنس کی پروسیسز میں, اپنی بزنس ایکٹیویٹی میں, آپریشن میں وہ لا کے یہ چیزیں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا امپلائی امپاورمنٹ بزنس کا جو ہے آج کل اٹ ہیز بیکم کی ایریا ٹوورڈز امپروومنٹ اینڈ کوالٹی مینجمنٹ. اب ایک اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں, دا ویلیو چین. The value chain is a linked set of value creating activities all the way from the basic raw material suppliers to the ultimate end use product delivered to the customers. The value chain can also be viewed from the customer's perspective, with each link being seen as the customer of the previous link. If each link in the value chain is designed to meet the needs of its customer, then اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن شوڈ انسو. تو لہٰذا یہ ویلیو چین ہے. ویلیو چین جو ہے سارے پروسیسز کو اکٹھا کر کے دیکھتی ہے, جیسے ہم نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا, اسٹارٹنگ فرام سپلائر, اندر ریسیپشن, اس کے بعد پروسیسز, اس کے بعد انوینٹری مینجمنٹ, اسٹوریج, اور اس کے بعد اینڈ سپلائر. ہر ایک ویلیو چین کے اسپیکٹ کو ہم دیکھیں کہاں کیسے اس میں کوالٹی لائی جا سکتی ہے. تو ہر چین کا جو لنک ہے, ہم نے یہ کہا کہ دا پریویس لنک از going to provide service to the next link. This link therefore becomes the customer of the previous link. تو اس نے ہر اسٹیج پہ ایک کوالٹی پرووائڈ کرنی ہے اور وہ اس کا کسٹمر ہے, اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو جب لنک میں ہر اسٹیج پہ کوالٹی پرووائڈ ہوتی ہے تو اینڈ کسٹمر کی سیٹسفیکشن نارملی انسیو کرتی ہے, وہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. So this is what we had to share with you today for value chain. One last aspect I want to look at, and this is the impact of IT. One advanced IT application that has considerable impact on business information systems is Enterprise Resource Planning System. ERP comprises a set of integrated software application modules that aim to control all information flows within a company. A major feature of ERP systems is that all data are entered only once, typically where the data originates. تو ERP کے سسٹمز اب امپلیمنٹ ہو گئے ہیں اور کمپنیز ERP استعمال کر رہے ہیں, جو ہر ماڈیول ہے, ہر ڈفرینٹ ایریاز میں ڈیٹا انٹری ہوتی ہے, اور ڈیٹا انٹری ہوتی ہے جہاں پہ جو بیٹھا ہے اونلی ونس. ایک دفعہ وہ انفارمیشن سسٹم میں آ جاتی ہے تو باقی ساروں کو وہ انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے اور وہاں سے نئی انفارمیشن اس میں ایڈ ہوتی رہتی ہے. تو یہ کرنٹ آن لائن لائیو انفارمیشن ہوتی ہے جس کی بیسس پہ ساری مینجمنٹ کی انفارمیشن, ڈیٹا, ڈیسیجن میکنگ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. تو یہ ہے بیسکلی جو ہم نے آج اسپیکٹ دیکھے ہیں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے, مختلف نیو اپروچز دیکھی ہیں, مختلف نیو پروسیسز دیکھے ہیں. تو آج کے لیے یہ ہے, ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اور نئے ٹاپکس دیکھیں گے. اللہ حافظ.